ستارہ بیگم، زبان تو آپ نے ہمارے ساتھ بھی کی ہے، قول تو ہمیں بھی دیا ہے۔ خاور ملک نے ستارہ بیگم کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے کہا تو وہ بڑے عجیب سے انداز میں مسکرا دی۔ ایس پی صاحب، آپ کی فہم کی تو میں پہلے ہی قائل ہو چکی ہوں۔ بہت ہوشیار ہیں آپ، جانتے ہیں کس کو کہاں اور کیسے لپیٹنا ہے۔ لفظوں سے کھیلنا خوب آتا ہے آپ کو۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں نے آپ کے ساتھ زبان کی ہے نا، تو کہیں زبان کاٹ کر آپ کے سامنے رکھ دوں یا سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر پیش کروں؟ لیکن مجھے معاف کر دیں، میں آریان کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اور پھر اس کی ماں بھی کبھی اس کے بغیر رہنا گوارا نہیں کرے گی۔ ستارہ بیگم حتمی انداز میں بولی۔ تو ستارہ بیگم، ہم آریان کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کو بھی تو یہاں سے لے جانے آئے ہیں، بابر شاہ نے کہا تو ستارہ بیگم نے ایک جھٹکے سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کیا ستارہ بیگم کو بالکل ختم کرنے آئے ہیں؟ ایسی ہی بات ہے تو یہ سامنے ٹیبل پر خنجر رکھا ہے، گھونپ دیجئے میرے سینے میں، لیکن چاندنی اور آریان کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ ستارہ بیگم، آپ نے خود کہا کہ وہ مجبور ہیں، یہاں اپنی خوشی سے نہیں بیٹھی ہوئیں۔ وہ مجبور ہیں، لیکن آپ تو با اختیار ہیں، جسے چاہیں قید کر لیں، جسے چاہیں آزاد کر دیں۔ پھر یہاں آپ اپنے اختیارات کو کیوں نہیں استعمال کر رہی؟ میں با اختیار کب ہوں؟ میں بھی مجبور ہوں، پیٹ کا جہنم بھرنا ہے مجھے، تن ڈھانکنا ہے اپنا، زندگی کی گود میں بچی کچی سانسیں سکون سے گزارنی ہیں۔ ساری زندگی خوشحال گزار کر میں اب بڑھاپا لوگوں کے ٹھڈے ٹھوکریں کھا کر نہیں گزارنا چاہتی۔ ستارہ بیگم، محض اپنی ذات کے لیے آپ ان کی مجبوریوں کا سودا کرتی رہیں گی؟ کیا آپ کا ضمیر آپ کو اس بات پر ملامت نہیں کرے گا؟ بابر شاہ کا لہجہ چبھتا ہوا سا تھا۔ ستارہ بیگم نے بڑے انداز سے نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ جمی۔ ہم جیسوں کے پاس ضمیر ہوتا ہی کہاں ہے شاہ جی، بکنے والے کیا جانے غیرت، ضمیر، خودداری اور انا جیسے دل فریب لفظوں کو۔ یہ تو آپ کی مہذب دنیا کی میراث ہیں، لیکن کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتی ہوں آپ کس رشتے سے انہیں اپنے گھر میں رکھیں گے؟ آریان بچی ہے، اس ماحول کی غلاظت کا ابھی اس پر ایک چھینٹا بھی نہیں پڑا۔ عزت سے بسانا چاہیں گے تو بس جائے گی، لیکن اس کی ماں، اس کو کس حیثیت سے لے جانا چاہتے ہیں؟ بہت گہرے ذو معنی لہجے میں اس نے پوچھا۔ شاہ صاحب، اس ماحول کی بڑی گہری چھاپ ہے اس پر، گھنگروؤں کی جھنکار کی لوری کی طرح سن کر سونے کی عادی ہے وہ۔ لاکھوں دھبے لگے ہوئے ہیں اس کے دامن پر، ان دھبوں کو کیسے مٹائیں گے آپ؟ انگلیاں اٹھیں گی، بہت سی آوازیں اور نگاہیں اس کا تعاقب کریں گی، یہاں کی یادیں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ مہذب دنیا کے سنگی رویوں سے کیسے بچائیں گے اسے؟ ستارہ بیگم بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے ستارہ بیگم، آریان کے سر پر ہاتھ رکھ کر میں نے اسے اپنی بیٹی کہا ہے، اور اس کی ماں میرے گھر میں میری بہن کی حیثیت سے رہے گی۔ میں اتنا تو جانتا ہوں کہ اگر ایک طرف ایک کٹورا آب زمزم ہو اور اس کے مقابل کیچڑ اور گندگی کا جوہڑ، یہ تقویٰ اور ایمان کی بات ہے کہ محض ایک قطرہ زمزم پورے تالاب کو پاک کر دے گا۔ ہم اس کے گرد عزت کا حصار قائم کر دیں گے، اتنا قوی اور مضبوط حصار کہ جس سے ٹکرا کر تمام آوازیں دم توڑ دیں گی۔ اس عزت اور شرافت کی چار دیواری سے گزر کر کوئی میلی نظر اس کے دامن تک نہیں پہنچ پائے گی، اور اس کی آغوش میں سمٹ کر وہ یہاں سے کہیں زیادہ سکون کی نیند سوئے گی۔ بابر شاہ آج ستارہ بیگم کے ہر سوال کا جواب دینے پر تلے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب، آپ کا جذبہ قابل قدر سہی۔ زندگی گزر گئی ستارہ بیگم کو ان کوٹھوں پر، کبھی کسی مرد نے کسی طوائف کو بیٹی یا بہن جیسے مقدس رشتے کا مان نہیں دیا، لیکن آریان اور چاندنی ہی کیوں؟ اس کوٹھے پر اور بھی تو کئی مجبور لاچار عورتیں ہیں، ان میں سے کسی کو بیٹی یا بہن کیوں نہیں بناتے آپ؟ کسی طوائف کو عزت دینا ہی مقصود ہے نا، تو پھر آریان یا اس کی ماں کی شرط ہی کیوں؟ وہ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ستارہ بیگم محض انہیں الجھا رہی تھی، در حقیقت اس کا ذہن بہت تیزی سے اس ساری سچویشن پر سوچ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے سامنے موجود لوگ ریت کی دیوار نہیں جو اس کے لہجے کی سختی سے ہی گر جائے۔ آپ نے درست فرمایا ستارہ بیگم، ہمارے نزدیک یہاں موجود سبھی عورتیں ہی لائق تعظیم ہیں، یقیناً آپ بھی، لیکن آریان اور اس کی ماں کے سلسلے میں میں صرف یہ وضاحت کروں گا کہ وہ از خود پناہ کے لیے ہمارے پاس آئی تھی۔ عزت سے جینا چاہتی ہے وہ اور اس کی ماں بھی۔ ہمیں اس نے اپنی ماں کے ماضی کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے۔ ہم سب لوگوں کی مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن اس دلدل سے نکلنے کے لیے جس نے سب سے پہلے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے، اسے تو بچا سکتے ہیں نا، تاکہ انسانیت پر اس کا اعتبار قائم رہ سکے۔ بابر شاہ نے کہا۔ شاہ صاحب، سب باتیں درست، لیکن میری بھی اب بھی وہی بات ہے،
میں آریان اور اس کی ماں کو کسی بھی صورت چھوڑ نہیں سکتی۔ ستارہ بیگم اسی طرح اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھی۔ کیسے نہیں چھوڑ سکتی؟ ہم ہر قیمت پر انہیں یہاں سے لے کر جائیں گے۔ اظہر شاہ جو بڑی دیر سے اس طویل بحث سے جھنجھلائے بیٹھے تھے، یکدم ہی چلا اٹھے۔ ستارہ بیگم کی آنکھوں میں شعلے سے دہک اٹھے۔ اس نے جلتی سلگتی ہوئی نظریں اظہر شاہ پر گاڑ دیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کون سی قیمت پر؟ وہ برا فروختہ ہوئے بولی۔ اظہر یار کیا کر رہے ہو؟ تحمل سے یار، کیوں کیے کرائے پر پانی پھرنے پر تول گئے ہو؟ بابر شاہ نے اظہر شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ بھائی حد ہوتی ہے کسی بات کی، اتنی دیر سے سن رہا ہوں، فضول میں جھنجھٹ پھیلائے بیٹھی ہیں یہ۔ سیدھی صاف بات ہے، جب وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تو یہ آخر کس قانون کے تحت انہیں حبس بے جا میں رکھے ہوئے ہیں؟ یہ کیا خدا ہے جو ان کی سانسوں پر اختیار رکھتی ہیں؟ بس اب میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں جانے دیتی انہیں۔ اظہر شاہ بالکل ہی آؤٹ ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، کوشش کر دیکھیں۔ یہ ستارہ بیگم کا کوٹھا ہے، کسی حلوائی کی دکان نہیں جہاں بندر بانٹ شروع ہو جائے۔ اور ذرا اس لفظ ہر قیمت کی وضاحت تو کرے۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے اختیارات کی حدود جانتی تھی، اسی لیے بہت پرسکون تھی۔ ستارہ بیگم چھوڑیے آپ انہیں، آپ میرے منہ کو دیکھیے۔ خاور ملک کو اظہر شاہ کا یوں معاملے کو بگاڑنا اچھا نہیں لگا تھا، آپ کے منہ کو دیکھ کر ہی برداشت کر گئی، ورنہ ستارہ بیگم کے سامنے اونچی زبان بولنے والا ابھی ماں کے شکم سے باہر نہیں آیا۔ وہ آتشی لہجے میں بولی، سلگتی ہوئی نگاہیں ہنوز اظہر شاہ کے تنے ہوئے چہرے پر جمی تھی۔ تو پھر بتائیں اظہر شاہ صاحب، کون سی قیمت پر آپ انہیں یہاں سے لے جائیں گے؟ اگر طاقت کی بات کر رہی ہیں تو اس کا امتحان بھی ہو جائے گا، اور اگر دولت کی بات کر رہی ہیں نا، تو آپ کی 7 پشتیں بھی نیلام ہو جائیں تو ستارہ بیگم کی ملکیت میں آئی ہوئی چیز کو نہیں خرید سکتے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے سامنے ٹیبل پر پڑی ڈبیا اٹھا کر انہیں دکھائی اور بولی، یہ محض ایک ڈبیا ہے، سگریٹ کی خالی ڈبیا۔ یہ میری ملکیت ہے، اگر میں اس کی قیمت 5 کروڑ لگا دوں تو کیا خرید سکیں گے؟ جانے دیجیے اظہر شاہ صاحب، یوں جذبات میں آ کر اپنا نقصان بھی مت کریں اور ہمارا وقت بھی نہ برباد کریں۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولی تو اظہر شاہ بھڑک اٹھے۔ اب پھر تم اپنی سی کوشش کر دیکھو اور میں اپنی سی۔ میدان چھوڑ کر بھاگوں گا نہیں، لیکن تمہیں سبق ضرور سکھا جاؤں گا۔ اظہر یار چپ کر جاؤ، دیکھو میں تمہارا بڑا بھائی بابر شاہ تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ بابر شاہ نے باقاعدہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں بھائی، یہ عورت اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ غلاظت کے ڈھیر پر بیش قیمت کپڑے پہن کر بیٹھ جانے سے کیا یہ ملکہ بن گئی ہے؟ بڑی پہنچ ہے نا اس کی، اسے کہیں جہاں تک جا سکتی ہے جائے۔ اظہر شاہ کسی طور ٹھنڈے نہیں ہو رہے تھے، ستارہ بیگم کی آنکھوں میں بھی خون اتر آیا۔ گھنگرو، اس نے بلند آواز میں کہا تو غلام عباس جھٹ سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ جلال حسین کو بلا کر لاؤ۔ وہ خونی نظروں سے اظہر شاہ کو گھورتے ہوئے بولی تو غلام عباس ایک ثانیے کو ماحول کا جائزہ لے کر جلدی سے باہر نکل گیا۔ بابر صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھائیے انہیں، ہم یہاں کوئی جھگڑا کرنے نہیں آئے، اچھا خاصا سلوک اور طریقے سے مسئلہ حل ہونے والا تھا، بیچ میں یہ کیا ہنگامہ شروع ہو گیا ہے؟ خاور ملک ناراض سے لہجے میں بولے، چاچو پلیز کچھ دیر برداشت کریں، یقیناً مسئلہ حل ہو جائے گا، بس اب کوئی جھگڑے والی بات نہ کیجیے گا۔ فواد بھی بول پڑے، ارے مسئلہ ہی تو حل نہیں ہو رہا، اتنی دیر سے خاموش بیٹھا یہی تو دیکھ رہا ہوں، نئی سے نئی بات سننے کو مل رہی ہے، اب اپنا آپ دکھانا ہی پڑے گا۔ دیکھا نہیں محترمہ نے کرائے کے غنڈوں کو بلایا ہے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں یہ آخر ہیں کیا چیز؟ اظہر شاہ کرخت لہجے میں بولے۔ ستارہ بیگم آپ ہی پلیز تھوڑا تحمل سے کام لیں، خاور ملک نے کہا۔ آخر کس لیے؟ کیا سوچ کر انہوں نے اس طرح کی باتیں کی؟ ستارہ بیگم کو کیا انہوں نے کوئی لاچار عورت سمجھا تھا؟ میری جگہ پر آ کر میرے سامنے بیٹھ کر اس طرح میری توہین کرنے کا حق انہیں کس نے دیا؟ اظہر یار اب تم خاموش رہنا، ہمیں بات کرنے دو، اور ستارہ بیگم ان کی طرف سے میں معافی کا خواستگار ہوں، براہ کرم غصہ تھوک دیجیے، ہم پرامن طریقے سے اس مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ بابر شاہ بولے، میڈم ہم آپ کی شرائط تسلیم کر کے آپ کی مرضی سے آریان اور اس کی والدہ کو یہاں سے لے جائیں گے، آپ پلیز ہمیں اپنی مرضی بتائیں۔ فواد نے کہا تو ستارہ بیگم نے ان کی طرف توجہ سے دیکھا۔ برخوردار، تم کافی سلجھے ہوئے اور سمجھدار معلوم ہوتے ہو، میری مرضی صرف یہ ہے کہ میں تنگی میں زندگی نہیں گزارنا چاہتی، اتنے سالوں میں جو کچھ میں نے بنایا ہے، جو نام، جو شخصیت، جو شہرت میں نے حاصل کی ہے، وہ میں گنوانا نہیں چاہتی۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔
تو کیا آپ یہ سب کچھ شوق میں کر رہی ہیں؟ فواد نے پوچھا۔ ہاں، پہلے تو مجبوری تھی، لیکن اب شوق سے کر رہی ہوں، ستارہ بیگم نے کہا۔ اس لیے کہ میں محتاج اور دست نگر ہو کر نہیں جی سکتی۔ اور ستارہ بیگم، اگر آپ کے اس شوق کی تکمیل کر دی جائے پھر؟ خاور ملک بول پڑے۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ حیرت سے بولی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ہر سہولت فراہم کر دی جائے تاکہ آپ کسی قسم کی محتاج نہ رہیں، تو کیا پھر آپ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں گی؟ خاور ملک کے کہنے پر ستارہ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اس نے پرخیال انداز میں ہنکارا بھرا۔ اسی پل غلام عباس دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بڑی بائی جی، جلال حسین آ گئے ہیں، کیا حکم ہے؟ نہیں گھنگرو، ان سے کہہ دو سب ٹھیک ہے۔ ستارہ بیگم نے ایک نظر خاموش بیٹھے اظہر شاہ پر ڈالی، جن کے چہرے کے تاثرات کرخت تو تھے، لیکن جانے کیا سوچ کر وہ خاموش بیٹھے تھے۔ غلام حسین نے عجیب سی نظروں سے پہلے ستارہ بیگم کی طرف اور پھر سب پر ایک نگاہ ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ جی ایس پی صاحب، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ دوبارہ ایس پی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری بات مان جائیں، خاور ملک نے کہا۔ ایس پی صاحب، کیسے مان جاؤں؟ آپ تو میرے ساتھ بالکل ہی دشمنی پر اتر آئے ہیں، ستارہ بیگم کا کوٹھا ہی ویران کرنے چلے ہیں، میں کیسے آپ کی مان جاؤں؟ اس کا انداز تو نرم تھا، لیکن ہٹ اپنی جگہ اسی طرح قائم تھی۔ ستارہ بیگم، گھر آئے ہوں کا مان رکھا جاتا ہے اور آپ ہیں کہ ضد پر اڑی ہوئی ہیں۔ خاور ملک کا لہجہ دوستانہ تھا۔ یہ بھی خوب کہی آپ نے، حضور، مان دوستوں کا رکھا جاتا ہے، دشمنوں کا نہیں، اور آپ تو میرے ساتھ دشمنی کر رہی ہیں، مجھے بالکل خالی دامن خالی ہاتھ کر کے بھکارن بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ کی مان کر تو میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤں گی۔ ستارہ بیگم انکاری انداز میں گویا تھی۔ اور اگر کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ آپ کی جان چھوٹ جائے، آپ بھی عزت کی زندگی گزاریں تو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ستارہ بیگم بہت عجیب تاثرات اور عجیب کیفیات کا شکار تھی۔ وہ ایس پی خاور ملک کی بات کچھ سمجھ بھی رہی تھی اور کچھ نہیں بھی۔ کیوں ناممکن ہے؟ آپ اقرار تو کریں، طریقہ ہمارے پاس ہے، راستہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ خاور ملک مستعد سے ہو کر بیٹھ گئے۔ ستارہ بیگم کے نرم لہجے اور رویے نے امیدوں کے چراغ روشن کر دیے۔ کون سا راستہ؟ وہ قدرے حیرت سے بولی۔ ایک بنگلہ اور جو کچھ آپ اس پیشے سے کماتی ہیں، اس کے بدلے ایک ہی بار آپ کو اتنا دے دیا جائے کہ آپ باقی زندگی نہایت سکون کے ساتھ گزار سکیں، تو کیا یہ سودا مہنگا ہوگا؟ خاور ملک نے دولت کی جھلک دکھائی، جو ہر طوائف کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، بازار کی زبان یا کاروباری ڈیلنگ، لیکن ہمارا مدعا صرف یہی ہے کہ ہم ان دو زندگیوں کا بھلا چاہتے ہیں۔ خاور ملک سمجھ رہے تھے کہ بغیر چارے کے یہ شکار پھنسنے والا نہیں ہے، اور اب وہ آہستہ آہستہ ٹریک پر آ رہی تھی۔ تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اس کے سوال میں چھپا معنی وہاں موجود سبھی کی سمجھ میں آ گیا۔ ستارہ بیگم، ٹینڈر آپ کے ہاتھوں میں ہے اور کاروباری نقطۂ نظر سے بولی لگانے کا پہلا حق آپ کا ہے۔ خاور ملک خالصتاً کاروباری انداز میں بولے۔ دیکھ لیجئے گا ایس پی صاحب، میری ڈیمانڈ ہو سکتا ہے آپ پوری نہ کر پائیں۔ ستارہ بیگم ہنوز مسکرا رہی تھی۔ آپ ڈیمانڈ بتائیں، ڈیل بعد میں کی جائے گی، ہم بارگننگ کے اصولوں سے ناواقف نہیں۔ اوکے، 50 لاکھ۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے اس کی توقع کے مطابق سامنے موجود سبھی افراد کو قدرے متفکر کر دیا۔ کیوں ایس پی صاحب؟ ستارہ بیگم، یہ رقم بہت زیادہ ہے۔ غالباً آپ کو اندازہ نہیں کہ بابر صاحب جو بنگلہ آپ کے نام کر رہے ہیں، اس وقت اس کی مالیت کم از کم 40 لاکھ ہے۔ اس طرح تو آپ کی ڈیمانڈ 1 کروڑ کو پہنچ رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی تو اظہر شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر قیمت پر انہیں یہاں سے لے جائیں گے، اور اب محض 50 لاکھ ان کے لیے بہت زیادہ ہو گئے۔ چلیے 5 لاکھ کم کر دیجئے۔ ستارہ بیگم، یہ تو کچھ زیادہ کم نہ ہوا؟ میری خاطر آپ کو کچھ رعایت کرنی چاہیے، میرا منہ ہی رکھ لیجئے۔ خاور ملک نے دوسرا راستہ اپنایا۔ ستارہ بیگم مسکرا دی۔ آخری بات، 40 لاکھ، نہ 1 روپیہ کم نہ زیادہ۔ ستارہ بیگم، آپ کی طرف سے ڈیمانڈ رکھ دی گئی، میں بالکل غیر جانبدار فریق ہوں، اب فیصلہ میں کرتا ہوں، کیا آپ سب کے لیے قابل قبول ہوگا؟ خاور ملک نے تائید طلب نگاہوں سے سب کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں۔ ستارہ بیگم دھیمی آواز میں بولی۔ 30 لاکھ روپے کیش۔ خاور ملک نے فیصلہ سنا دیا۔ ایس پی صاحب، غیر جانبداری کا دعویٰ کر کے بھی آپ شاہ صاحب کی سائیڈ لے گئے۔ بہرحال آپ کا مان رکھنا پڑے گا، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ بنگلے کی ملکیت کے کاغذات اور 30 لاکھ کیش
1 ہفتہ یعنی 7 دن بعد مجھے مل جانے چاہیے. 1 دن بھی اوپر ہو گیا تو یہ ڈیمانڈ 1 کروڑ ہو جائے گی. ستارہ بیگم حتمی انداز میں بولی. ہمیں منظور ہے. خاور ملک کسی کے بولنے سے پہلے ہی کہہ اٹھے. ان سے بھی پوچھ لیجئے. ستارہ بیگم نے بابر شاہ اور اظہر شاہ کی طرف اشارہ کیا. ہاں ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے. آج 16 ستمبر ہے. ٹھیک 23 ستمبر کو سورج غروب ہونے تک آپ کو رقم اور بنگلے کی رجسٹری مل جائے گی، بابر شاہ نے کہا. تو پھر ٹھیک ہے. اس وقت تک اس کوٹھے پر کوئی ناچ گانا، کوئی مجرا نہیں ہوگا، کیونکہ بات طے پا چکی ہے اور اب چاندنی آپ کی امانت ہے، آپ کی چیز ہے. پیسے دے جائیے گا اور اپنی چیز لے جائیے گا، لیکن یاد رہے صرف 7 دن ہیں آپ کے پاس. اگر آپ نہ آئے تو یہی سب کچھ دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر شاید یہ سب کچھ کبھی ختم نہ ہو. ایسا نہیں ہوگا، آپ اطمینان رکھیں. 7 دن کافی ہیں ارینجمنٹ کے لیے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بابر صاحب؟ خاور ملک پہلے ستارہ بیگم اور پھر بابر شاہ سے مخاطب ہوئے. جی ملک صاحب، بابر شاہ نے مختصراً کہا. اوکے تو پھر ڈن. خاور ملک نے ستارہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے ڈیل کا اختتام کیا. ڈن. ستارہ بیگم نے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی. بابر شاہ، فواد، خاور ملک، کامران اور اظہر شاہ سبھی کے چہروں پر اطمینان جھلکنے لگا. پھر ہمیں اجازت دیجیے. خاور ملک اٹھ کھڑے ہوئے. آخری بات، آپ میں سے کوئی بھی چاندنی کو لینے نہیں آئے گا، صرف اس لڑکے کو بھیج دیجیے گا. ستارہ بیگم نے ہاتھ سے فواد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے، یہی آ جائے گا. جانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا ستارہ بیگم. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا. یقیناً بہت سی زندگیاں اس ایک فیصلے پر سے پرسکون ہو جائیں گی. خاور ملک نے یہ کہہ کر باہر جانے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے. ایس پی صاحب، بہت مشکل فیصلہ ہے یہ. زندگی بھر کی خوشیاں اور رفاقتیں آپ کی جھولی میں ڈال دیں. طوائف ہوں، بکنے اور بیچنے کی عادت ہے. خوشیاں بھی بیچ کر ان کی قیمت آپ سے وصول کر لی. وہ قدرے مزمحل دکھائی دے رہی تھی. وہ سب کمرے سے باہر نکل گئے. گھنگرو، اوے گھنگرو، ستارہ بیگم نے آواز دی. جی بڑی بائی جی. ایک پٹیالہ تو بنا دے رے. اور ہاں، چاندنی سے کہہ دے کہ تیرے وارث آ گئے ہیں تجھے لینے. بدائی کی تیاریاں کر لے. اسے جا کے بتا کہ اب کچھ دن یہاں محفلیں نہیں ہوں گی، اور کیا خبر یہاں پھر کبھی محفلیں ہوں یا نہ ہوں. یہ کوٹھا ویران ہو گیا رے گھنگرو. تیری بائی جی بک گئی. بڑی مہنگی تھی تیری بی بی. اسے خریدتے خریدتے ستارہ بیگم خود بک گئی رے. وہ تھکی تھکی آواز میں کسی تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی. بڑی بائی جی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کچھ سمجھا نہیں. صبر کر، سمجھ جائے گا، خود ہی سمجھ جائے گا. بس تو اتنا کام کر، سازندوں کو، استاد نواب کو کہہ دے کہ 1 ہفتے کی چھٹی ہے. چھمیاں اور بالکوں کو بھی کہہ دے کہ مجرا نہیں ہوگا. اور اب جا. ستارہ بیگم نے اتنا کہہ کر آنکھیں موند لی تو غلام عباس خاموشی سے باہر نکل گیا. سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے اسیر موسم ہجراں. یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی. آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے. مغرب کی اذان سے کچھ پہلے چاندنی بستر سے اٹھ گئی تھی. سفید کم خواب کا غرارہ سوٹ پہنے، لمبے بالوں میں موتیے کے پھولوں کی لڑیاں گھوندے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی. اس عمر میں بھی اس کا حسن بے مثال تھا. اذانیں ہو گئیں لیکن بائی جی کی طرف سے بلاوا نہیں آیا. غلام عباس کسی کام سے اس کے دروازے کے سامنے سے گزرا تو اس نے پکار لیا. غلام عباس. جی بی بی. وہ اندر آ گیا. کیا بات ہے، بائی جی کے مہمان نہیں آئے کیا؟ چاندنی نے پوچھا. آ گئے ہیں بی بی. تو پھر ابھی تک بلاوا کیوں نہیں آیا؟ وہ بی بی، بائی جی نے منع کر دیا ہے کہ آج محفل نہیں ہوگی. وہ مہمانوں سے کوئی خاص بات کر رہی ہیں. کیا کوئی خطرناک قسم کے لوگ ہیں؟ چاندنی کو آریان کی فکر پڑ گئی. کہیں پھر ستارہ بیگم اس کا سودا تو نہیں کر رہی؟ ارے نہیں بائی جی، وہ تو بڑے سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے دکھائی دے رہی ہیں. غلام عباس. کس دنیا میں رہتے ہو؟ ارے یہاں جو جتنا سلجھا ہوا دکھائی دیتا ہے اندر سے اسی قدر حیوان ہوتا ہے. پتہ نہیں بی بی، میں کیا جانوں. غلام عباس کہہ کر خاموشی سے باہر نکل گیا. چاندنی ستارہ بیگم کی طرف سے کھٹک گئی تھی. وہ ایک بار پہلے بھی اس کی بے خبری میں آریان کا سودا کر چکی تھی اور اب شاید اس نے کوئی اور موٹی آسامی پھانسی تھی. پتہ نہیں یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں کب ختم ہونی تھیں. اذیتوں کے اس سفر میں اس کی روح تک آبلہ پا ہو چکی تھی لیکن دور تک
بس کرب کا لکو دک صحرا تھا، اور وہ منزل بے نام و نشان تھی، اور اس کی جستجو رائگاں، لیکن اس بار وہ ستارہ بیگم کو دکھا دے گی کہ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتی ہے۔ وہ اپنی جان دے دے گی لیکن ستارہ بیگم کو اس کے مذموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ بہت دیر گزر گئی تھی، ارد گرد کے کوٹھوں سے گھنگروؤں کی جھنکار کی صدائیں بلند ہونے لگی تھیں، لیکن ستارہ بیگم کا کوٹھا بالکل خاموش تھا۔ آج تو رقاصائیں مشق بھی نہیں کر رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے ان کے پیروں کے گھنگرو بھی اس سناٹے سے سہم گئے تھے۔ جانے کتنے پل گزر گئے، چاندنی کے بالوں میں لگے ہوئے موتیے کے پھول مرجھا کر پھیکے پڑ گئے۔ پھر دوبارہ غلام عباس کمرے میں آیا۔ بی بی، بڑی بائی جی کہہ رہی ہیں کہ آپ آرام کریں، کچھ دن اب مجرا نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے کیا؟ اوپر سے تو کوئی حکم نہیں ہوا؟ نہیں بی بی، نہ اوپر سے حکم ہوا ہے اور نہ ہی وہ بیمار ہیں، بس یوں ہی انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہفتہ یہاں تک کوئی محفل نہیں ہوگی۔ کمال ہے، ستارہ بیگم کوٹھے کے اصول سے کیسے ہٹ گئی؟ بہرحال یہ بتاؤ، مہمان بیٹھے ہیں یا چلے گئے؟ چاندنی نے پوچھا۔ ابھی ابھی گئے ہیں، غلام عباس نے بتایا۔ غلام عباس، آج ایک بات بتاؤ۔ جی بی بی، پوچھیں۔ تمہارا استاد کون ہے جس سے تم نے سبق پڑھا ہے؟ اب تو سمجھا دو۔ چاندنی کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ سمجھ جائیں گی بی بی، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، سمجھ جائیں گی۔ غلام عباس، سالوں گزر گئے ہیں، پر میرا سوال بھی وہی ہے اور تمہارا جواب بھی ادھورا۔ کیا تمہارے استاد نے یہی سکھایا ہے کہ اپنی بیوی کے ہر سوال کا ادھورا جواب دینا؟ چاندنی آج جیسے اس سے اگلوانے پر تلی ہوئی تھی۔ نہیں بی بی، استاد نے تو مجھے پورا سبق پڑھایا تھا، پر میں نااہل ہوں نا، بار بار بھول جاتا ہوں۔ وہ پیار سے سمجھاتا ہے تو میں اڑ جاتا ہوں، اور جب ناراض ہوتا ہے تو میں بھی روٹھنے لگتا ہوں۔ مدت ہو گئی اسی روٹھنے ماننے میں، پر بی بی آپ میرے استاد کو کچھ نہ کہیں جی، ادھورا تو میں خود ہوں۔ اس میں بھلا میرے استاد کا کیا دوش؟ غلام عباس کی نظریں خلا میں جمی ہوئی تھی۔ لیکن غلام عباس، کیا تمہارے استاد نے کبھی تم سے منہ موڑا؟ ہاں جی، جب میرے اندر کا غلام عباس نافرمانی پر اتر آیا تھا تو استاد نے بہت ڈانٹا تھا۔ اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا تو مانے میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، جن گھنگروں کے ساتھ میں کھیلتا رہتا تھا وہ بھی مجھے زہر لگنے لگتے۔ پھر ایک دن خود ہی وہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے بڑے پیار سے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور سمجھایا، بیٹا غلام حسین، پھولوں کی آرزو کرنا گناہ نہیں ہوتا، لیکن جب تم یہ خواہش کرو کہ ٹہنی سے توڑ کر وہ پھول ہاتھ میں لے لو، اس کی خوشبو سے صرف تم ہی محظوظ ہو، تو یہ خود غرضی ہے، اور جہاں خود غرضی ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ اپنے اندر کے انسان کو بے لگام نہ ہونے دو۔ اور بی بی، میں استاد کی ناراضگی کی وجہ جان گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے اندر کے غلام عباس کو کبھی منہ نہیں لگایا۔ اس دن کے بعد پھر میرا استاد بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ غلام عباس ایک محویت کے عالم میں بولا۔ چاندنی کو اس وقت وہ کسی اور جہاں کا باسی نظر آیا۔ غلام عباس، میرا دل کہتا ہے کہ تم اس جگہ کے لیے نہیں تھے، تم یہاں کے بسنے والوں جیسے نہیں ہو۔ نہیں بی بی، میرا تو خمیر ہی اسی مٹی سے اٹھا ہے، پہلا سانس یہیں لیا ہے میں نے، پر اب لگتا ہے استاد مجھے یہاں نہیں رہنے دے گا۔ وہ مجھے یہاں سے بہت دور جانے کو کہتا ہے، پر ابھی میرے پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ جس دن یہ بیڑیاں کٹ گئیں میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ غلام عباس بات ختم کر کے کمرے سے نکل گیا اور چاندنی حیرت سے کھلے دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے ابھی ابھی وہ باہر گیا تھا۔ گاڑی راولپنڈی کی حدود میں داخل ہو گئی۔ ڈرائیونگ کے فرائض فواد سر انجام دے رہے تھے۔ شاہ صاحب، آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو میری مزید مدد کی تو ضرورت نہیں ہوگی، اور ان دو آدمیوں کے بارے میں بھی بتا دیجئے کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ ایس پی کامران بابر شاہ سے بولے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ کی بدولت ایک بہت بڑا مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا، حالانکہ اظہر صاحب تو گڑبڑ کر چلے تھے۔ کامران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بابر شاہ بھی مسکرا دیے۔ فواد میاں، مجھے لیاقت باغ روڈ پر اتار دینا، ایک دو کام نمٹانے ہیں، کامران نے کہا۔ انکل، آفس یا گھر نہ ڈراپ کر دوں آپ کو؟ فواد نے پوچھا۔ نہیں، میں گاڑی منگوا لوں گا، موبائل ہے میرے پاس۔ آپ لوگ بھی کافی تھکے ہوئے ہوں گے، آپ آرام کریں جا کر، ابھی ایک مسئلہ نمٹا ہے، ایک بہت بڑا چیلنج آپ کے سامنے ہے۔ گاڑی لیاقت باغ روڈ سے گزر رہی تھی۔ ایک جگہ گاڑی روک کر فواد نے ایس پی کامران ملک کو نیچے اتارا۔ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ ملک صاحب، اور ان دونوں کو بھی چھوڑ دیں، بابر شاہ نے کہا۔ شاہ صاحب، تکلیف جانے دیں، ہمارے آپس میں کچھ ایسے گئے گزرے تعلقات بھی نہیں، اور وہ دونوں بھی آزاد کر دیں گے۔
کامران ملک نے شیشے کے قریب منہ لے جا کر بابر شاہ سے کہا اور خدا حافظ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے۔ حقیقتاً اس تمام وقت میں ان دونوں ایس پیز کزنز کی کاوشیں قابل ذکر تھیں۔ فواد بھی ان 3 دنوں میں شدید اعصابی دباؤ کا شکار رہنے کی وجہ سے عجیب سی تھکاوٹ کا شکار تھے۔ گاڑی سادات نگر کے گیٹ سے اندر آئی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سادات نگر روشنیوں سے منور تھا اور اس وقت لان بالکل خالی تھا۔ یقیناً سبھی اپنے اپنے پورشنز میں تھے۔ گاڑی سے اتر کر وہ اماں بی کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اسی وقت انیکا کسی کام سے باہر نکلی۔ ان تینوں پر نظر پڑتے ہی وہ مارے خوشی کے چلا اٹھی، ماما، اینی آپی، چاچو آ گئے۔ اور پھر کیا تھا، ان کے اماں بی کے کمرے تک پہنچتے پہنچتے گھر کے سبھی افراد بھی وہیں آ گئے تھے۔ اماں بی بستر پر نیم دراز تسبیح میں مصروف تھیں۔ بابر شاہ اور اظہر شاہ کو ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ بسم اللہ، آ گئے میرے بچے؟ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اماں بی نے کہا۔ بابر شاہ، اظہر شاہ اور پھر فواد نے اماں بی کے سامنے سر کر کے ان کا پیار اور دعائیں لی۔ کمرہ بھانت بھانت کی آوازوں سے بھرنے لگا۔ فادی بھائی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہم سب بہت پریشان تھے۔ یہ اینی آپی بھی بہت پریشان تھی۔ انیکا نے خصوصی طور پر کچھ گھبرائی سہمی سمٹائی امید و فہیم کی کیفیت میں گرفتار آریان کے بارے میں کہا۔ فواد نے اس کی طرف دیکھا تو وہ انہی کی طرف متوجہ تھی۔ فواد نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک تشفی آمیز اشارہ سا کیا۔ یار کیا ہے، بیٹھنے تو دو، کم سے کم سانس تو لینے دو۔ بابر شاہ گھبرا کر بولے تو یکدم کچھ افراد نے ایک طرف ہٹ کر اماں بی کے بیڈ پر ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ توبہ، کتنی پریشانی ہو رہی تھی۔ شکر ہے خیر خیریت سے آ گئے۔ میں تو اظہر کی طرف سے فکر مند تھی۔ کیوں، میں کیا فیڈر میں دودھ پیتا ہوں؟ فیضی چچی کی بات پر اظہر چچا ناگواری سے بولے۔ یار پہلے مسئلے کا سوچو۔ اظہر، وہ چودھری اسرار اب بھی ہینو خریدنے کو تیار ہو جائے گا؟ کون سی والی؟ 7264؟ 18 لاکھ دے رہا تھا وہ کیش، پر شاکر نے کہہ دیا کہ 22 لاکھ ہونے چاہیے۔ اظہر شاہ نے بتایا۔ میرا خیال ہے اس سے بات کر لو، اگر اب بھی خریدنے کو تیار ہو تو 18 میں ہی بیچ ڈالو۔ اور ہاں، مری روڈ پر جو میرا پلاٹ ہے وہ بھی کم از کم 20 لاکھ میں تو نکل ہی جائے گا۔ پہلی فرصت میں کسی پراپرٹی ڈیلر سے بات کرو، 1 ہفتہ بہت کم ہے۔ بابر شاہ اظہر کو تفصیل سمجھاتے ہوئے بولے۔ ارے کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے، کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ زاہدہ چچی آگے کو جھک کر بابر چچا کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابر، مسئلے کا بتاؤ، کیا بنا؟ حل ہوا یا نہیں؟ شینا پھپھو نے پوچھا۔ شینا آپی، مسئلہ سمجھیں حل ہو گیا۔ اس عورت نے 30 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ بس رقم اکٹھی کرنے میں 1-2 جھنجٹیں ہیں، آپ دعا کریں۔ بابر شاہ کچھ پرسکون لہجے میں بولے۔ اسی وقت ان کی نظر آریان پر پڑی جو ایک طرف خاموش کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب چلے آئے اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، آریان بیٹا، پریشان مت ہونا، بہت جلد تم اور تمہاری امی ایک دوسرے سے ملیں گے۔ صرف 1 ہفتے بعد وہ تمہارے پاس ہوں گی۔ تم اب اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر رہو، کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ گھر جس طرح مہوش، انیکا اور روبیا کا ہے، بالکل ویسے ہی تمہارا بھی ہے۔ یوں سمجھو اب کوئی فکر نہیں رہی۔ اذیت کی رات کٹ گئی ہے۔ بابر چچا کی پرشفقت باتوں پر آریان کی پلکیں نم ہونے لگیں۔ کیا یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب؟ کیا وہ محفوظ ہو گئی؟ کیا اس کی امی بھی اس عقوبت خانے سے نجات پا لیں گی؟ یہ سب کچھ اسے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے جھلملاتی نظروں سے پہلے بابر شاہ اور پھر فواد کی طرف دیکھا، جن کی نظروں میں محبت کے دیے روشن تھے۔ ارے بیٹا، یہ تو بتایا ہی نہیں کہ کیسے مانی وہ؟ اماں بی نے بابر چچا سے پوچھا۔ بہت مشکل سے اماں بی، وہ تو مان ہی نہیں رہی تھی۔ اتنی مشکل سے منایا اسے۔ ارے خاک منایا، جیب سے دے کر منایا تو کیا منایا؟ مجھے بولنے دیتے تو میں دیکھتا کیسے نہیں مانتی۔ اظہر چچا بولے۔ رہنے دو تم تو۔ آریان بیٹا اور اس کی امی کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی بھٹا بٹھوانے والے تھے۔ تمہاری سلطان راہی والی بڑکوں نے سب کی مٹی پلید کروا دینی تھی۔ بابر شاہ نے مسکرا کر کہا۔ اب ایسی بھی طاقتور عورت نہیں تھی وہ، بس آپ کا منہ مار گیا مجھے، ورنہ دیکھ لیتا میں اسے، کتنے پانی میں تھی وہ اور اس کے پالتو گنڈے بھی۔ اظہر چچا بولے۔ یعنی ہمارا خدشہ درست تھا، انہوں نے وہاں جا کر فساد کیا نا؟ اماں بھی، میں ٹھیک پریشان ہو رہی تھی۔ فیضی چچی منہ بسورتے ہوئے بولی۔ تمہاری یہی عادت مجھے اچھی نہیں لگتی، فضول کے شکوک و شبہات میں پھنسی رہتی ہو، اور خدا کے واسطے کوئی چائے کا کپ پلا دے، تھکے ہوئے آئے ہیں سفر سے، پر کسی کو ذرا خیال نہیں۔ اظہر چچا مصنوعی ناراضگی سے بولے۔ میں لاتی ہوں چائے۔ شینا پھپھو باہر چلی گئیں۔ کیا بات ہے بھابھی، مقصوم دکھائی نہیں دے رہی؟
بابر چچا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی آیا تھا اس کا زوار، 2-3 دن کے لیے لے گیا ہے اسے، اماں جی نے بتایا۔ سبھی آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ خاص طور پر بابر چچا اور فواد کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی من بوجھ ان کے سینے پر سے سرک گیا تھا، اور آریان کے لیے بھی یہ لمحے بہت خوش کن تھے۔ آزادی کے احساس نے اس کے وجود کے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔